سوالیں ایک ہی نوعیت کے ہیں اور میرے خیال میں بڑے اچھے سوال ہیں. میں بالکل اگری کرتا ہوں, لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. لیکن میری نانی بڑی ذہین تھی, امپیریکل ریسرچ سجیسٹ کہ ساری نانیاں زہید ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک انگلی کسی کی طرف کرو گے تو کم از کم 3 انگلیاں واپس اپنی طرف ہوں گی. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یقیناً اور لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹارٹس آلسو ایٹ دا گراس روٹس. تو یس وی نیڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ لیڈرشپ ایٹ دا ٹاپ, بٹ جو لیڈ کا جو پرنسپل ہے, لیڈرشپ نیڈس ٹو کم ایوری ویئر. سو لیڈرشپ جو ہے وہ محض ٹاپ کے اوپر نہیں ہے, وہ ہماری اپنی لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ صرف وہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں بیٹھی ہے. لیڈرشپ ہر لیول میں. It perpetuates poverty and it expands the vulnerability. مگر اس کے ایک اور فنڈامنٹل پرابلم بھی ہے. جب کرپشن بہت زیادہ ریمپنٹ ہو جائے کسی سوسائٹی میں تو جو نان کرپٹ ہوتے ہیں وہ مارجنلائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو نان کرپٹ ہیں وہ مارجنلائز ہونے شروع, ان کی ریشو کم ہو جاتی ہے تو ان کے لیے سروائیو کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. کڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان جیسے کنٹریز میں ایک بہت پریشر اور دباؤ ہے امیگریٹ کرنے کا, کہ میں ایک فیئر سوسائٹی میں چلا جاؤں, میں کینیڈا میں چلا جاؤں, میں انگلینڈ چلا جاؤں, میں آسٹریلیا چلا جاؤں. غریب آدمی کا اور مڈل کلاس کا جو سوسائٹی کے ساتھ بانڈ ہوتا ہے وہ میرٹ میں ہوتا ہے. اس کو جو اپرچونٹی ملتی ہے وہ میرٹ میں ملتی ہے. کرپشن از اسینشلی اینٹی میرٹ. سو میرٹ بھی ایک ڈیولپمنٹ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اندر بڑا اچھا آپ کا سوال تھا. اس میں لیٹس ٹیک سم مور کوسچنز. تھوڑا سا ذرا جی ڈاکٹر اکمل صاحب نے یہاں تک ریڈکشن کی ہے کہ جو کمنگ ٹائم ہے اس میں 60% ریڈکشن کراپ کی ہو سکتی ہے ایگریکلچر میں. تو اتنی بڑی بڑی ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اور دیز کین ہیپن ان فیوچر, تو اس کے متعلق ہم نے پریونٹیو میئرز پہ کوئی زیادہ بات نہیں کی ہے. پریونٹیو میئرز میں کیا ہو سکتے ہیں؟ لیٹس ٹیک اے کوسچن, کسی خاتون سے ایک کوسچن یہاں لے لیجیے پلیز. السلام علیکم. زراعت کے اوپر انویسٹمنٹ بہت کم کر دی گئی ہے اور اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, سوتیلے پن کا سلوک کیا جا رہا ہے زراعت کے ساتھ, جس کا اتنا گہرا تعلق ہے موسمی تغیرات. تھینک یو سو مچ. آپ کے ذہن میں کون اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے؟ آپ تو ایگریکلچر کو کریں نا ذرا. ایک اسٹڈی میں نے کی تھی کہ پچھلے سال جو ہمارا جو 2008 اور 2009 میں جو ADP تھا اس کے اندر 180 بلین روپیز کے ایسے پریونشن ممکن ہے. بیسیکلی یہ اڈاپٹیشن جو ہے وہ ایک اس کا کانسیپٹ ہے سب سے زیادہ, کہ جو کلائمیٹ چینج سے آپ اس کے نقصانات سے بالکل ختم نہیں کر سکتے. وہ اڈیپٹ کرنا یقیناً ضروری ہے اور ان کو ہمیں اڈیپٹ کرنا ہوگا. لیکن اب جو خصوصاً جو فائنینشیل کرائسس کے بعد دنیا میں بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو ایک جو ہمارا نظام انڈسٹریل ریولوشن کے بعد, اس کے بعد ایک جو فائنینشیل سسٹم تھا اس کا جو سیمی کولیپس ہے وہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے یہ سوچنے پہ کہ شاید سسٹم میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے. اور اس پہ جو لیبل دیا جا رہا ہے وہ گرین اکانومی کا. اور آپ کی گرین اکانومی جو ہے اس کی انٹرسٹنگ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے جو اہم ملک ہیں وہ امریکہ یا ڈنمارک یا برطانیہ نہیں ہے, اب وہ ہیں چائنا اور انڈیا, ساؤتھ کوریا, ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیا, کہ جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اکانومی میں اسٹرکچرل شفٹس ہو, اور ان اسٹرکچرل شفٹ میں ایک بڑا شفٹ جو ہے وہ انرجی کا, کہ یہ بات اسٹرکچرل شفٹ کیا ہوں گی؟ وہ اسٹرکچرل شفٹ یہ ہے کہ انرجی جو ہے, اور ہم تو انرجی کے لوڈ شیڈنگ کے ماہر لوگ ہیں, کہ انرجی جو ہے, جو انرجی کی جو فیوچر ہے وہ کیا ہائیڈرو کاربن پہ بیس ہوگی, تیل پہ بیس ہوگی, یا وہ ونڈ پہ, سولر پہ, فیول سیلز پہ. اب یہ ہے کہ انرجی کی سورس کیا آپ کو زراعت سے ملے گی. اگر آپ وہ کون سے یا ویٹ سے کوشش کریں گے تو خوراک پہ اثر ہوگا. اس لیے آپ کہتے ہیں جی ہم LG پہ جائیں گے. ایک صرف بہت مختصر سی بات یہ کہ زراعت پہ ضرور اہمیت دیں لیکن شہروں کو مت بھولیں. ہم اب ایک سیمی اربن کنٹری ہیں اور مسئلے کا جو حل ہے وہ شہروں میں اتنا ہی ہے جتنا دیہات. اچھا, انہوں نے تو آلریڈی پوزیشن لے لی ہے کہ سب کچھ ایگریکلچر نہیں ہے, جو وہاں سے طاہر عبداللہ نے سوال پوچھا. انٹر گورنمنٹل پینل فار کلائمیٹک چینج کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ آنے والی جو ڈیکیڈز ہیں اس میں جنوبی ایشیا کے جو میجر کراپس ہیں اس کی ییلڈ پر ایکر میں 60% ہی کمی آ سکتی ہے. اب اس کا بڑی امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے اور گورننس کے لیے. یہ کافی نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کلائمیٹ چینج کی کمیشن بنا دی, ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا ہے, مگر یہ کافی نہیں ہے. ہمیں دیکھیں نا, غور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا ہے کہ 60% ریڈکشن آ جاتی ہے آپ کی ییلڈ پر ایکر میں, تو آپ بات کر رہے ہیں فیمنز کی ساؤتھ ایشیا میں. باقی کی دنیا میں اتنے فوڈ سرپلسز نہیں ہوں گے کہ آپ کے پاس آپ کو دے سکے, اور اگر ہوں بھی
تو آپ کے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں ہوگا وہ خریدنے کے لیے. تو اس کو اڈیپٹ کرنے کا کوشچن نہیں ہے, پریونٹ کرنے کا کوشچن ہے. جو چھوٹے لیول پہ ایگریکلچر ہے, اگر ہم اس کو واپس فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ لنک کریں اور سبسسٹنس ایگریکلچر فار اسمال فارمرز پہ اگر فوکس کریں, جس میں کہ اتنا زیادہ ڈپینڈنس آن پیسٹیسائڈ اینڈ کیمیکلز نہیں ہوتی ہے, تو شاید وہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے. اسی آئی پی سی سی رپورٹ جس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے, آئی پی سی سی کیا ہے؟ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج, دنیا کے 2000 سائنٹسٹ نے رپورٹ ایشو کی اور کرتے ہیں 4 سال بعد. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے گلیشیئرز جب میلٹ ہوتے ہیں تو جو ڈاؤن اسٹریم واٹر کی سپلائی ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اگلی ہاف صدی میں 50% سے زیادہ پاکستان کی ایگریکلچر گلیشیئر واٹر سے آتی ہے. مگر ہماری ایگریکلچر جو ہے اتنی انفیشینٹ ہے پر یونٹ ریٹرن جو واٹر کا کنزیوم کرتی ہے, تو جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی وہ زیادہ افیشینٹ اپلیکیشن آف واٹر ریسورسز ان ایگریکلچر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک پرنسپل کوشچن تھا کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے, میرا خیال ہے 2 ہم نے اس کے سیکشنز کر لیے, لیکن ابھی تک اس کو ہم نے بڑا انسفیشینٹلی ڈسکس کیا ہے کہ پرنسپل چیلنجز لیڈرشپ کے کیا ہیں, وہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے. اس کو ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اس ہال میں ہم تھوڑا سا لوگوں کو ایکسائٹیڈ کریں اور ان سے زیادہ کوشچنز جو ہیں ہم ایکسٹریکٹ کر سکیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں لیڈرشپ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے. اس میں ہمارا فوکس ہوگا کہ کس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے, کس قسم کے اہداف چاہیے. لیکن سب سے پہلے ہم کچھ کوسچنز لیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے, لوگ تیار ہیں, کوسچنز لیتے ہیں. لیٹس ٹیک 4 questions, 2 from this side, 2 from this side. جی, the lady over there. میں پینلسٹ سے پوچھنا چاہوں گی کہ how do they envision student contribution and participation to the issue of climate change mitigation and adaptation. thank you شہلا تھی نس سے جو پوچھنا چاہتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن کیسے ہو سکتی ہے, کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. لیٹس ٹیک another question. جی, کیا ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر ترقی کا تعین نہیں کیا جا سکا ابھی تک, وہاں پر پائیدار ترقی کی بات کیا ممکن ہے؟ لیٹس ٹیک another question. جی جی پلیز. اگر ہم منسٹری آف انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس کے پاس 4 سال سے نیشنل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جب ایسی صورتحال موجود ہو, ایک طرف جو اسٹریٹجی بن کر آتی ہے گراس روٹ سے, مختلف آرگنائزیشن اس میں انوالو ہوتی ہیں, وہ 4 سال جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑی رہتی ہے. جہاں فوڈ سیکیورٹی اور اڈیپٹیشن آتا ہے وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو آرگنزمز ہیں فوڈ کے حوالے سے, ویدر اٹس کراپ اور اینیملز, کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے از دیٹ دا وے ٹو گو فارورڈ؟ تھینک یو آمنا, بہت شکریہ. لیکن تھینک یو سو مچ فار دا کوسچنز. لیٹس ایکچولی بائٹ آن دم. جو ان کو لینا چاہتا ہے, کون اس پہ شروع کرنا چاہتا ہے؟ آپ بتائیں. ڈیموکریسی ہے نا. اگر آپ کا پانی کی آلودگی بڑھ رہی ہے, ڈرنکنگ واٹر آپ کا اس بیماری پیدا کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں رہے اگر لوکل لیول پہ بھی, تو بیماریاں 80% بیماریاں پاکستان کی واٹر بورن ڈیزیزز ہیں. اور اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بیماری, جیسے ہم نے UNDP کی جو رپورٹ میں نے لکھی تھی, نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ, اس میں یہ بہت کلیئر ریسرچ نے بتایا ہے کہ غربت میں دھکیلنے کا سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے لیے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہیے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے پریسائسلی اس لیے کہ اس ملک کے اندر بیماری بڑی عام ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہوا میں آلودگی ہو رہی ہے, زراعت کی زمین جو ہے وہ ناکارہ ہو رہی ہے, انفرٹائل ہو رہی ہے. ان ساری وجوہات کے نتیجے میں ہماری جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ضروری ہے. از دا وے فارورڈ. سینسٹیو سا سوال ہے کہ منسٹری آف انوائرمنٹ ہم نے ختم کر دی ہے ماشاء اللہ فیڈرل لیول پہ. سو واٹ از دی امپلیکیشن آف دیٹ؟ جو کیپیسٹی ڈیولپ ہوئی تھی منسٹری آف انوائرمنٹ کی کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انوائرمنٹل کنسرن سے, اس کو سیٹ بیک. لیکن یہ کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ جیسا کہ بتایا کہ اس کو بالکل اس کے جو فنکشنز ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے. زیادہ تر فنکشن جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کو دیے گئے, پلاننگ کمیشن کو, اور وی آر ویری ہوپ فل کہ پلاننگ کمیشن بھی اتنا ہی ایکٹیولی اس کو پرسو کرنے کی کوشش کرے گا جتنا کہ منسٹری آف انوائرمنٹ کر رہی تھی. پلاننگ کمیشن کا جو اس وقت نیو اسٹریٹجی اکنامک گروتھ کا آیا, نیو گروتھ اسٹریٹجی,
اس میں بھی انہوں نے ایک سیکشن جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس میں ڈیوالو کر دیا. جی دو گزارشیں. ایسا بھی نہیں تھا کہ جب منسٹری تھی تو ہماری انوائرمنٹ جو تھی وہ بڑی پھل پھول رہی کچھ کر رہے تھے. تو یا تو ایک تو پہلی بات یہ, دوسرا آج سے 20 سال پہلے ایک عمل ہوا تھا نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی, جس کا میں بھی تھوڑا سا حصہ تھا میرا. اس زمانے میں اس کے تحت منسٹری بنی تھی. تب بحث یہی تھی کہ اس کو پلاننگ کمیشن میں ڈالیں یا منسٹری میں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے منسٹری میں ڈالتے ہیں یا پلاننگ کمیشن میں ڈالتے ہیں. اگر آپ اسے پلاننگ کمیشن میں فعال کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا, اس کو ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ کی اسٹیٹس لینا پڑتا ہے, بائی ڈیفالٹ لینا پڑتا ہے, اس کو سینٹرل کرنا پڑتا ہے. اس وقت جو کیلکولیشن ہے, اکنامک کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ کی ساری ڈیولپمنٹ نگیٹ ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ ابھی کسی ریسنٹ اسٹڈی میں بتایا کہ 7% آف GDP از انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کاسٹ, جو ہیلتھ کی صورت میں باقی صورت. سو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ یا سب ڈسٹرکٹ یا تحصیل لیول پہ بھی انوائرمنٹل کنسرنس کو لے کر آئیں اور وہاں سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو. یہ بات ہو رہی تھی لیڈرشپ. سو آپ کے حساب سے ڈیولیوشن کوئی غلط چیز نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. 18 امینڈمنٹ میں جو فیڈرل فنکشنز ڈیوالو ہو رہے ہیں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں پارک کیے جا رہے ہیں, اس میں جہاں پہ ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ آر وی پارٹ آف ریجنل اینڈ گلوبل کمیونٹی اور ناٹ. ہم اس کا اچھا, یہ جو کوسچن تھا جینیٹکلی, اینی ون وانٹس ٹو ٹیک اپ دس جینیٹکلی موڈیفائڈ GMO ایشو. اس کا جو ایکسپیرینس ساؤتھ ایشیا میں کم از کم اور بہت سی جگہوں پہ بہت نیگیٹو ہے. انڈیا میں تو اس کی وجہ سے جو فیمنز اور جو سوئسائڈ ڈیتھس ہیں وہ سے بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہیں. تو جب تک کہ اس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہیں, اس کو وہاں پر ابینڈن کیا جا رہا ہے. GMO BT cotton is being abandoned in India at least, جہاں پر انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ہم سب کو لائسنس دیے ہوئے ہیں, لیکن میرا اپنا یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم تحقیق کی جائے, اس کا امپیکٹ دیا جائے, اس سے پہلے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں. Let's take a few more questions. جی. We are an agricultural society and a country, and if you taught your children how to take care of your environment, our environment, then you have your leaders. And I really suggest by bringing agriculture into the classroom. بڑی خوبصورت بات, physically and literally. Agreed, بہت صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی بیسک کنسیپچل ڈیولپمنٹ تو کم از کم اس لیول پہ ہو. جی مزید who's ready here? پینلسٹ کی ڈسکشن سنتے ہوئے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ از دا اینیمی آف انوائرمنٹ. اکمل صاحب نے کہا کہ چلی میں it is the building which killed the people, it was not the earthquake which killed the people. یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور کوسچن بھی ہے, بالکل یہ انہوں نے نوٹ کر لیا. ہمارے یہاں انوائرمنٹ کی بات ہوئی, انوائرمنٹل سائنس کی جو ڈگری ہے اس کی ان انوائرمنٹلسٹ کو ہم سارے ادارے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کب سے ان کا رائٹ دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. لیٹس ٹیک انother question. کو خاتون any lady who's interested. ہمیں فوڈ سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں میڈیا کا رول آپ کیسے سمجھتے ہیں, یا پینلسٹ کس طرح سجیسٹ کریں گے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے؟ Who has the mic? جی پلیز. My question is to Dr. Saqib Mohammed. Sir, don't you utilize people in such a way that they bring about energy resources in utilization of making up of electricity on their own? Can you encourage those people? Thank you. Any last question we can take? ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ڈائریکٹ جو لنک ہے نا وہ ایجوکیشن سے ہے. اگر ہم ایجوکیشن بہتر نہیں کر سکتے تو یہ نہ ڈیولپمنٹ ہوگی نہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگی. پاورٹی جو ہو رہی ہے وہ بھی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے وہ بھی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی. Is there any legislation for to cope the environmental corruption? ٹھیک ہے, if it is so then what is the road map? السلام علیکم. ہمارے پاس ڈیزاسٹر سے لڑنے کے لیے کوئی بھی قوت نہیں ہے. اس کا ایگزامپل ہے 2010 کا فلڈ, پورا انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا, ہم اسے روک نہیں سکتے. ڈیزاسٹر تو ہم روک نہیں سکتے, مینیج نہیں کر سکتے, پازیٹیو اسٹیپ ہم پہلے سے کیوں نہ سسٹینیبل کی کیسے بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک دی لاسٹ کوسچن. جی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ عورت جو ہے ہماری بہت پسماندہ حالات میں زندگی گزار رہی ہے. ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ وقت جو ہے اس میں ہماری پاکستانی خاتون یا ایک عورت کس طریقے سے ایک لیڈرشپ کا رول ادا کر سکتی ہے؟ بات بہت مختصر اور آپ کی آڈینس شاید ناراض ہو جائے گی مجھے سن کے, لیکن تمام جو ہم نے سوال سنے, and I'm sorry to say this, معذرت کے ساتھ, تمام سوال ایکسیپٹ فار ون ہیڈ اے نیگیٹو ٹون. سوال یہ شروع ہوتا تھا جی ہم میں یہ برائی بھی ہے, ہم میں یہ برائی بھی ہے, ہم میں یہ خامی بھی ہے, ہمارا لیڈر بھی ایسا ہے اور ہماری زمین بھی ایسی ہے اور ہماری خاتون بھی ایسی ہے.
تھوڑی سی دنیا دیکھ کے میں صرف یہ گزارش کروں گا, باقی دنیا کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور ہم کوئی اتنے برے نہیں ہیں. مسائل یقیناً ہیں, لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو اور جگہ بھی نہیں. اگر آپ نے لیڈرشپ کرنی ہے تو وہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی گرینڈ مدرس پرنسپل. جسے بھی دیکھیے یہی گلا, وطن سے یہ نہیں ملا, وطن سے وہ نہیں ملا. کوئی نہیں جو یہ کہے وطن کو تم نے کیا دیا, وطن کو میں نے کیا دیا. So I am sorry but the leadership has to come from us. یہ ایک بہانہ بھی بن گیا ہے کہ لیڈرشپ کرپٹ ہے. لیڈرشپ کرپٹ نہیں ہے, اوپر سے نیچے ہم سارے کرپٹ ہیں. لیڈرشپ لوگوں میں سے آ رہی ہے. جس دن ہم ٹھیک ہو جائے گا. اچھا دوسرا بہت مختصر جو ان کا سوال تھا, سوری فار اگین مائی پیشن دیئر. یہ جو ایک ہے آج سے اب یہ 15-20 سال پرانی والی کہانی ہے کہ انوائرمنٹ اور ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ اپوزٹ چیزیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اٹ از ناٹ انوائرمنٹ ورسز ڈیولپمنٹ, اٹ از انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں لوڈ شیڈنگ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں خوراک آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھوک آپ کا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آپ کا مسئلہ نہیں. جب آپ کی نیچرل ریسورس بیس شرنک ہوتی ہے تو اربن مائگریشن ہوتی ہے, تو جا کے اربن ایریا میں کچی بستی میں جب رہتا ہے تو ان کی ریزیلینٹ کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. کوئی اربن ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. رورل ڈیزاسٹر میں لوگ پھر بچے کچھ تنکوں کے ساتھ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. مگر دس از ناٹ اے ریزن ٹو لیو پیپل آؤٹ آف ڈیولپمنٹ. 1 2 3 پرنسپل کنڈیشنز یا گولز کیا ہونے چاہیے لیڈرشپ کے, کس قسم کی لیڈرشپ چاہیے, اس کے کیا اہداف ہوں گے پاکستان جیسے ملک میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے؟ ہمیں کنسیپشن آف لیڈرشپ بدلنا پڑے گا. اگر ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ گراس روٹس پہ بھی اس کی ضرورت ہے, نیشنل لیول پہ بھی ضرورت ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ گراس روٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے. ایسا ہم انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر بنائیں کہ نیچے سے جو غریب ترین ہمارے طبقے ہیں قوم کے, ان کی آواز شامل ہو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسیز کے اندر. اور ایسا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنل سسٹم ہو کہ جو ڈپرائیوڈ طبقے ہیں, جو غریب طبقے ہیں, ان کا بہت پروفاؤنڈ جو علم ہے اور وزڈم ہے, اس کی بنیاد پہ جو لائق لوگ ہیں ان میں وہ اوپر آئیں اور نیشنل لیڈرشپ میں بھی وہ آ سکیں. وہ تو تبھی میرٹ ہوگا جب میرٹ ہوگا. یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا, جس میں کہ صرف الیت کے ممبر جو ہیں, چاہے لائق ہوں یا نالائق ہوں, وہ لیڈر بن جاتے ہیں, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ غریب اگر لائق ہے تو وہ بھی اوپر آ کے نیشنل. بیسیکلی میرٹ. ہاں بالکل, آپ میں بھی ان سے تائید کرتی ہوں. اور حالات تو سب کے لیے خراب ہو رہے ہیں, اور شاید غریبوں کے لیے زیادہ اور عورتوں کے لیے اس سے بھی زیادہ, لیکن لیڈرشپ اسی میں سے نکلے گی جب لوگوں, اور بہت اچھی لیڈرشپ جب نکلتی ہے جب آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, آپ غصے ہوتے ہیں. اور اگر عورتیں غصے ہوں گی اور فرسٹریٹ ہوگی, ان میں سے لیڈرشپ ضرور نکلے گی. بات پہنچے کہ لیڈرشپ نیچے سے آئی ہے. That is right. It has to be inclusive. It has to be consultative. It has to be dispersed. It does not need to have a pyramid. We don't need a man on horseback. What we need, perhaps at a national level, is a group of such people in many realms who have the ability to craft a shared vision for future. ایک چیز اور ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا, دیکھیں لیڈرشپ از رول ماڈلنگ. اگر کوئی اچھا رول ماڈل ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے. ایبسولوٹلی ہمارے سامنے جو رول ماڈلز ہیں ہم ان کو فالو کرنا نہیں چاہتے, بٹ اگر ہم اس کو اور نیچے لے کے جائیں, دیکھیں اگر ہم یہ کہیں گے اپنے بچے کو کہ جی فون سنتے ہوئے کہہ دو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہے, تو ہم کیا اخلاقی معیار سیٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے لیڈرشپ لانے کی ضرورت نہیں ہے. فیلئر ہم ایکسپرٹس کا ہے کہ ہم لوگ جو بھی لیڈرشپ اس وقت ہے, ہر لیول کی, نیشنل لیول کی ہو, لوکل لیول کی ہو, اس کو سینسٹائز کریں اور ایجوکیٹ کریں اس کو کہ جی اس کے بینیفٹس, اس کے نقصانات کیا ہیں, کلائمیٹ چینج, یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ جو بھی لیڈرشپ ہے, بجائے اس کے ایک نئی لیڈرشپ تلاش کرنے کے, ان کو سینسٹائز کریں اور جو میسج ہے یہ ان تک پہنچایا جائے, ان کو اس کے بینیفٹس بتائیں. اچھا بالکل جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, لیڈرشپ صرف یہ نہیں ہوتی کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے, لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آپ کا اور میرا عمل کیا ہے. اب اگر اجازت ہو تو ایک اور شعر کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, ہم ہی آئیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ اس ڈسکشن کا ہم اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار ریپنگ اٹ اپ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا وقت جو ہے اس پوری ڈسکشن کا وہ ختم ہو گیا. تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ, آپ تک لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت بھرپور سوالات کے ذریعے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے, یہ کوئی بہت ایزوٹیرک کانسیپٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ہیومن کنڈیشن کو,
ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तरक्की करने के साथ साथ जैसे जैसे मसाइल पैदा होते हैं उन मसाइल को हम कैसे रिजॉल्व करें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम मेंटेन कर सकें। दूसरी चीज है कि कोई भी पॉपुलेशन तरक्की नहीं कर सकेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकेगी अगर आधी आबादी, खवातीन की, औरतों की आबादी जो है वो उस डेवलपमेंट का फोकस नहीं होगी। एक तीसरी इसमें चीज जो है जो लीडरशिप के हवाले से है कि लीडरशिप कहीं से नहीं आएगी, लीडरशिप अमेरिका से नहीं आएगी, बाहर से नहीं आएगी, टॉप से नहीं आएगी, खाली इस्लामाबाद, लाहौर या कराची ने लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करनी, लीडरशिप नीचे से आएगी, कॉमन लोगों में से लीडरशिप आएगी और यही लीडरशिप जो है एम्पावर होकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉज के लिए स्ट्रगल कर सकती है। इस किस्म की डिस्कशंस और कॉन्फ्रेंसेस यकीनी तौर पे हमें ज़्यादा करनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मीडिया के हवाले से सवाल उठाया गया, मीडिया इस मैसेज को आवाम तक ले जा सकता है, ये मीडिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया।